وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان اور بہترین دین ہے کہ اس کی یہ خوبی ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، اسلام نے ان تمام کی تعلیم دی، ان تمام کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی، اس کی فضیلتیں بیان کی، اور انسانیت کے اعتبار سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی خامیاں ہو سکتی ہیں، اور جتنی نقصان پہنچانے والی عادتیں ہو سکتی ہیں، اسلام نے ان تمام سے روکا، اس کے قریب جانے سے منع کیا، اس پر وعیدیں سنائی اور ڈرایا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ تمام خوبیاں کہ جو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان انسان ہونے کے اعتبار سے ان خامیوں سے پاک ہونا چاہیے، اور وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم مسلمان دین اسلام کی اس تعلیم کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں پائے، اور اسلام کی تعلیم پر جیسے عمل کرنا چاہیے ہم صحیح ڈھنگ سے جب عمل نہیں کرتے تو ہم میں وہ برائیاں آ جاتی ہیں، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے اس برائی سے روکا نہیں، حالانکہ اسلام نے اس برائی سے روکا ہے. تو اسلام نے جن جن خوبیوں کی تعلیم دی ہے اور جن خوبیوں کو اختیار کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور جن خوبیوں سے آراستہ ہونے کی ترغیب اسلام نے دی ہے، انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی حیا ہے. حیا یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں شرم. یہ انسان کی ایک عظیم الشان خوبی اور صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں پیدائشی طور پر اس خوبی کو رکھ دیا ہے، اور انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان حیا کرے، شرم کرے. چنانچہ ہم جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جنت میں ہیں اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ، اور جنت کی غذائیں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جنتی لباس. لیکن جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، اور سزا کے طور پر جنتی لباس اتار دیا گیا. جیسے ہی جنتی لباس اترا ہے
حضرت آدم علیہ السلام برہنہ ہو گئے، لیکن فوری طور پر جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اور صرف حضرت آدم نہیں بلکہ حضرت حوا بھی۔ قرآن کریم ان دونوں کی اس حالت کا یوں منظر کھینچتا ہے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ فوری طور پر جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ معلوم ہوا کہ ابھی وہ انسان دنیا میں نہیں آیا ہے اور اسے وہیں جنت میں یہ بات اس کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ اسے اپنے ستر کو چھپانا چاہیے اور حیا کرنی چاہیے۔ تو یہ حیا وہ صفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں پیدائشی طور پر رکھی، اور اسی کا آج ہم یہ نتیجہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ابتدائی زمانے میں اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میں برہنہ ہوں، میں ننگا ہوں، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا شعور پیدا ہو جاتا ہے، 1 ڈیڑھ 2 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں برہنہ ہوں، تو وہ اب جو ہے وہ اپنے آپ کو برہنہ ہونے پر شرم محسوس کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ننگا نہ ہوں، میں کسی کے سامنے ایسے ہی کپڑوں میں نہ جاؤں۔ اب پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو صفت، یہ خوبی جو ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے، اگر اس کی حفاظت کر لیتے ہیں تو وہ بچہ بڑا ہو کر باحیا بنتا ہے، اور اگر اس کو اسی کی عادت ڈال دی گئی اور اس کے اوپر اس کی مذاق اڑائی گئی اور اس کو اس کا مذاق بنایا گیا تو وہ اس صفت سے بچپن ہی سے کورا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر بڑا ہو کر وہ بے حیا بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ صفت اور وہ خوبی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر مزین کیا ہے اور اس کے اندر یہ بات رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے حیا، اس صفت کو انبیاء علیہم السلام کی خوبیوں میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے جو اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں ان کو مقام نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، تو ان میں ایسی خوبیاں رکھی جاتی ہیں کہ جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، یا عام انسانوں میں بھی اس صفت کو اور اس خوبی کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں، تو انسانوں میں جو خوبیاں دیکھی جاتی ہے نبوت کے لیے، جیسے سچائی ہے، امانت داری ہے، تو ایسے ہی جو نبی ہوتا ہے وہ باحیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس حیا کی صفت کو دکھا جاتا ہے۔ اور پھر بعض انبیاء علیہم السلام کو اس حیا کے اندر ممتاز بنایا گیا۔ ویسے تو تمام انبیاء علیہم السلام باحیا ہوتے ہیں، لیکن بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام اس فہرست میں سب سے اوپر ہے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تو کیا کہیں کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ حیا کہ جو اوصاف نبوت میں سے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو ایمان کا جز قرار دیا گیا، ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زائد شعبے ہیں، درجات ہیں، لیول، اس میں سب سے اعلیٰ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا جز۔ اسی طرح سے
بخاری اور مسلم کی ایک روایت کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے اس بات پر کہ وہ بہت زیادہ شرم کرنے والا ہے، بہت زیادہ شرمیلا ہے، تو اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ اتنا زیادہ شرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو مت ڈانٹو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے، اس کو شرم کرنے دو، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا کو ایمان کا جز قرار دیا گیا، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، لیکن آج تک ہم اس بات کو اتنی اچھی طرح سے سمجھ نہیں رہے تھے۔ جب آج ہمارے سامنے ایسے واقعات آنا شروع ہوئے کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں وہ غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، تب پتہ چلا کہ حیا ایمان کا جز ہے، کہ اگر ان کے اندر حیا ہوتی اور ان کو حیا کی تعلیم دی گئی ہوتی تو آج وہ ایمان سے نہیں نکلتی، ایمان کا دامن نہیں چھوڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا تو ایمان ہی میں سے ہے، ایمان ہی کا جز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب حیا نکل جائے تو پھر آدمی جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تمہیں اپنی منچاہی زندگی گزارنی ہے تو حیا کو چھوڑ دو، بلکہ یہ علامت بتلائی ہے کہ جب کسی آدمی سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو اب وہ کسی چیز کا پابند نہیں رہتا، کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ حیا ہی تھی کہ جو اس کو روک رہی تھی۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کی تعریف علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ حیا انسان میں پائی جانے والی وہ خوبی ہے کہ جو انسان کو برے کام کے کرنے سے روکے۔ بعض علماء نے یوں بیان کیا کہ حیا انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو ایمان کی وجہ سے مسلمان کو برا کام کرنے سے روکے۔ بسا اوقات ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ کام اچھا ہے یا برا ہے وہ بات دور کی، لیکن ہمارے دل میں ایک یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ لوگ کیا کہیں، معلوم ہوا کہ دل اس کو ٹوک رہا کہ جو تو کام کرنے جا رہا ہے لوگ پسند نہیں کریں گے، لوگ اس پر تجھے طعنے دیں گے، تیری برائی کریں گے۔ یہ اصل چیز ہے حیا، لیکن اس کی اصل جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے نہ، ایمان کے سبب سے، کہ دل اس کو جو ٹوکے گا کسی بھی کام کے کرنے سے یا نہ کرنے سے، وہ ایمان کی بنیاد کہ اس کے اندر وہ ایمان ہے، اس کا دل ایمان سے ایسا منور ہے کہ وہ اس کو روکتا ہے کہ یہ کام کرنا تیرے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ تو کوئی عام انسان نہیں بلکہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حیا۔ اور یہ حیا ایک ایسا عام مفہوم ہے کہ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت ہر ایک سے مطلوب ہے، ہر ایک میں یہ حیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی نعمتوں کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر حیا آنی چاہیے کہ ہم اپنے اس رب کی نافرمانی کیسے کریں جس کی نعمتوں سے ہم پرورش پا رہے ہیں۔
تو کسی بھی معصیت، کسی بھی نافرمانی، کسی بھی طرح کے کام کے کرنے کے وقت ایک مسلمان کے دل میں اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا جو ہے وہ جز ہے، اور اس جز کے بغیر اور اتنی سی حیا کے بغیر ہم صحیح معنی میں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد پھر ہر ایک مسلمان میں مرد ہونے کے اعتبار سے اور عورت ہونے کے اعتبار سے، والدین ہونے کے اعتبار سے، اولاد ہونے کے اعتبار سے حیا کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے والدین میں ہم دیکھیں کہ والدین میں حیا ہونی چاہیے اپنی اولاد سے، کہ وہ اپنی اولاد کو غلط تعلیم نہ دے، غلط تربیت نہ کرے، ان کو حیا کی تعلیم دے۔ تو والدین میں اگر حیا ہوگی تو اولاد میں، اگر والدین ہی میں حیا نہیں ہے تو اولاد میں حیا پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اگر مائیں اپنی اولاد کے سامنے کھلے کپڑے پہن کر آتی رہیں گی تو وہ اولاد بھی بے حیا ہوگی، پھر چاہے تم ان کو کتنا سبق دو لیکن وہ سن کر نہیں، وہ تمہیں دیکھ کر اور تمہیں اپنا نمونہ مان کر اس پر عمل کرتی ہیں۔ اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جب بھی خطاب کرتا ہے تو گالی کے بغیر اس کی بات شروع ہی نہیں ہوتی، کوئی بات بھی کہنی سیدھا پہلے جب تک گالی نہیں نکلے گی اور اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، اور بسا اوقات گالی کے مفہوم پر، اس کے معنی پر غور بھی نہیں کرتا ہے۔ تو جب غلط الفاظ، بے حیائی والے الفاظ جس کا زبان سے نکالنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، باپ انہی الفاظ سے اپنی اولاد کو مخاطب کرے گا تو پھر چند ہی دنوں میں وہی گالی بچے اپنے باپ کو دیں گے، پھر اس کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ والدین اپنے اندر حیا کو پیدا کریں، اپنی اولاد سے حیا کریں۔ کوئی ایسا کام جو تنہائی میں کرنا ہے وہ اولاد کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اسلام نے اس کی بڑی تاکید سے تعلیم دی۔ اور اسی طرح سے اولاد کو اپنے والدین سے حیا ہونی چاہیے۔ والدین کے سامنے کوئی ایسی بات زبان سے نکالیں جو والدین کی شان کے خلاف جائز نہیں، ان کو ایسی تربیت دی جائے۔ مردوں کے لیے بھی حیا کا حکم ہے اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حیا کا حکم ہے۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیا کی جو ساری تعلیم ہے وہ عورتوں کے لیے، حیا کی تعلیم، حیا کا حکم جہاں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے نوجوان بہت آزاد ہیں کہ بھئی یہ جو سارا حیا، پردہ، نظروں کی حفاظت، یہ ساری ذمہ داری عورتوں کی، یہ بہت بڑی غفلت ہی نہیں، دین سے جہالت ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، اسلام نے دونوں جانب میں حکم دیا ہے، لہذا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانکے، لہذا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر مردوں کا، یہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ اگر لنگی وغیرہ پہنی ہے تو اس میں احتیاط ہونی چاہیے کہ سطر نہ کھلے۔ اور اسی طرح سے نظروں کی حفاظت، یہ بھی مردوں کو حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت جو اپنی غفلت کی وجہ سے
وہ اگر برہنہ نکل رہی ہے، بے پردہ نکل رہی ہے تو مردوں کو دیکھنے کی اجازت ہو گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ جہاں عورتوں کو حکم ہے وہاں مردوں کو حکم ہے۔ ہاں، عورتوں کو جو حکم ہے وہ بڑا تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں اور اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور وہ صحابہ کرام کا پاکیزہ معاشرہ، جن کے دل کی صفائی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جن کے ایمان کو مثال بنا کر قرآن نے پیش کیا ہے، وہاں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا جاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے کمروں کو لازم پکڑو، اپنے کمروں کے اندر رہو اور جاہلیت کی طرح سے کھلی نہ پھرو۔ اور آج جاہلیت کی طرح سے کھلے پھرنے کو جاہلیت نہیں بلکہ بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ تعلیم سمجھا جاتا ہے، بلکہ ازواج مطہرات کو تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آواز کو بھی پست رکھے، آواز بھی جو ہے وہ مردوں تک نہ پہنچے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اس پر عمل کر کے بتلایا۔ ازواج مطہرات اور صحابیات اتنی زیادہ اس پر عمل کرنے والی تھی کہ اس کی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے خادمہ کو بلا کر یہ بات تاکید کے ساتھ کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دین کے وقت میں مت نکالنا۔ حالانکہ جنازہ جب نکالا جاتا ہے کسی بھی عورت کا، چاہے اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو، اس کو پورا سا ڈھک کر نکالا جاتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ دیکھیے، وہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ دیکھ کر بھی لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پتلی تھی یا موٹی تھی۔ انہوں نے حکم دیا، وصیت کی کہ میرا جنازہ دن گزر جانے کے بعد نکالنا، مغرب کے بعد ان کا جنازہ اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرے میں دفن کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو دفن کیا گیا۔ حجرہ تو ایک ہی ہے، اب وہیں پر آرام کرتی ہیں، ایک جانب میں قبریں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دفن کیے گئے تھے، اور پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دفن کیے گئے تھے تو وہاں اس کمرے میں آرام کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں، لیکن جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو اب انہیں شرم محسوس ہوئی کہ اب میں اس کمرے میں کیسے جو ہے وہ آرام کر سکتی ہوں، انہوں نے پردہ ڈلوا دیا۔ حالانکہ حضرت عمر وہاں زندہ نہیں بلکہ وہ دفن کیے گئے، قبر میں ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ پردہ دیکھیے کہ قبر کے سامنے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک نہیں کئی جرائم جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، اور اس طرح سے ٹوٹ رہا ہے کہ اب اندیشہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے پاک دامن عورت تلاش کرنا چاہے گا تو اسے ملے گی بھی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اور ایسا معاشرہ کہ جو اس حد تک ٹوٹ چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھتے، اس کو ختم کر دیتے۔
اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کو ٹوٹنے سے بچائیں، اور اس کے لیے گھر گھر میں حیا کو پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہوں گے تو تب جا کر جو وہ ہمارا معاشرہ بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جو پورے معاشرے کو یعنی ہر گھر کو اس پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ ہے نکاح کو انتہائی آسان بنانا ہوگا، انتہائی آسان بنانا ہوگا۔ اگر نکاح آسان نہیں ہوا زنا آسان ہو جائے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی رشتے طے لیکن محض اس وجہ سے کہ شادی بیاہ کی رسومات میں جو مال خرچ کرنا ہے، جو جہیز وغیرہ دینا ہے، اور جو شادیوں میں جو خرافات کرنی ہے اس کے لیے پیسہ نہیں، تو نکاح کو انتہائی آسان کرنا ہو۔ اگر نکاح کو آسان نہیں کیا زنا عام ہو جائے۔ نمبر 2 پر کہ بے حیائی پھیلانے کے جتنے اسباب اس کو روکنا پڑے گا، اس کو ہمارے گھروں سے نکالنا پڑے گا۔ کسی زمانے میں ٹی وی کو جو ہے وہ سب سے بڑا مجرم مانا جاتا تھا، اور آج بھی ہے، لیکن اب وہ ٹی وی جیب میں بھی آ گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بے حیائی جو پھیل رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب ٹی وی پر بتائے جانے والے پروگرام، جو سیریلیں اور جو فلمیں ہیں، وہاں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، کہے بغیر دماغ میں اتارا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایسے آلات سے کہ جو بے حیائی پھیلانے والے ہیں اس سے گھروں کو پاک کریں۔ گھروں میں نہ ٹی وی ہونا چاہیے، موبائل ہوگا تو موبائل کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں کہ اس کے اندر ایسی فلمیں، ایسی سیریلیں نہ دیکھی جائیں۔ غلط استعمال سے روکنا پڑے گا۔ اور کچھ کام وہ ہیں کہ جو عورت کو کرنے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت حوا کی بیٹی بنایا ہے اور حضرت فاطمہ کے جھنڈے تلے اسے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ دیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، تو اب ان عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے اور جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کو وہ اپنانا پڑے گا۔ پردے کا جو حکم ہے اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے تنہائی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ کچھ کام وہ ہیں جو مشترک طور پر ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو مل کر کہ مرد اور عورت کبھی بھی کسی بھی وجہ سے تنہائی میں نہ رہیں۔ جہاں تنہائی ہوتی ہے وہاں شیطان فوری طور پر مداخلت کرتا ہے، تو اپنے آپ کو تنہائی سے بچائیں، مرد اور عورت خلوت میں نہ ملیں، اور اسی طرح سے بلا ضرورت بات چیت سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ آج جو بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناجائز تعلقات کی جو بہتات ہے، شاید ہی کوئی جوان مرد اور عورت جو ہے وہ اس فتنے سے بچیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ موبائل پر چیٹنگ کرنا ہے کہ کھلے عام تو نہیں مل سکتے، بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ایسی بات چیت ہے کہ اس کا کوئی پتہ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن یہ بڑی مہلک ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین پر رکھی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں اور ان کو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جہاں اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہاں اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگران ہے اور ہر ایک سے اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو اگر بیٹا یا بیٹی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو والدین سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو باحیا بنانے کی کوشش کریں اور بے حیائی کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو صحابہ کرام کے معاشرے کی طرح سے پاک، صاف اور باحیا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔